بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بلہ تو نہیں رہا، لیکن اب تحریک انصاف بھی نہیں رہی، اور ایک طرح سے تحریک انصاف کی سیاسی موت واقع ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی اپنے منطقی انجام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں جاری مختلف کیسز کا ٹرائل جو ہے وہ اگلے چند روز میں ان میں فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے، اور ان میں عمران خان کو سنگین قسم کی سزا بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ پھانسی گھاٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ایک لمبی قید جو ہے اس کی طرف بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب خبر ہے میرے پاس طلاق کی، علیحدگی کی، ایک جوڑا جس میں کہ علیحدگی ہو چکی ہے۔ یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی، بڑی دھماکہ خیز خبر ہے، لیکن سب پہلے بات کریں گے تحریک انصاف کی، کیونکہ تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریک ہو چکا ہے، بالکل اندھیرا چھا چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف والے خود یہ بار بار بات کر رہے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب، شیر افضل مروت یا باقی لوگ جتنے بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم سے بلہ چھینا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے والی بات ہے۔ تو تحریک انصاف کی جان بلے میں تھی، اب بلہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اچھا، تحریک انصاف کے ہاتھ سے بلہ جانے کی وجہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا الیکشن کمیشن نہیں ہے، یا تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین نہیں ہے، بلکہ خود عمران خان اور تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے۔ جب سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا ہے، تب سے سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ برپا کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ان کے خلاف شدید قسم کے، بے تکے قسم کے، بے ڈھنگے قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی تحریک انصاف کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اور سر ظلم کیسے کیا گیا ہے؟ جو میرے دوست یہ وجوہات پیش کر رہے ہیں کہ جی الیکشن سر پہ تھا، ایسے وقت میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا تو یہ زیادتی کی گئی ہے، یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ تو سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، امیدوار میدان میں آ چکے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ آئین اور قانون کو پھینک دیں اور آپ جو ہے وہ صرف ہمدردی کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیں، تو پھر سر یہ کھولو نا دروازے سے جیلاں دے، اے جڑے بندے جیلاں چ ڈکے نے کٹ دو باہر۔ یار ہر بندہ ظاہر ہے اس کے، اگر کسی بندے نے کسی وقت کوئی جرم کیا، فار ایگزامپل کسی بندے نے وہ طیش میں آ کے کسی سے لڑائی جھگڑا کر دیا، سر پھاڑ دیا، یا ایون کہ مرڈر بھی کر دیا، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی تو کوئی خاندان رو رہا ہوگا نا یار، اس کی بیوی، کوئی بچے، کوئی بیٹیاں، کوئی ماں، کوئی باپ، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا نا، کوئی رو رہا ہوگا، وہاں بھی بڑی مصیبتیں ہوں گی، وہ بھی بڑی یہ کیا کہتے ہیں دعائیاں دے رہے ہوں گے کہ جی ہم سے غلطیاں ہوگی، معافی دے دو۔ تو یار پھر سب کو چھوڑ دیں، آپ اناؤنس کر دیں کہ پاکستان میں یہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ آئین قانون سب ختم، اور سب لوگوں کو چھوڑ دیں، یا تو پھر یہ کریں۔ اور اگر آپ نے کسی ضابطے، کسی رولز، کسی قانون کے تحت ملک کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف کو 2021 میں ان کی جو میعاد تھی نا الیکشن کی انٹرا پارٹی کی، وہ مکمل ہونی تھی، تو ان کو الیکشن کمیشن نے 2 جون 2021 سے پہلے ہی ان کو جو ہے لیٹرز لکھنا شروع کیے کہ جی آپ کی انٹرا پارٹی انتخابات کی میعاد ختم ہو رہی ہے، لہٰذا بر وقت آپ اپنے الیکشن کروا لیں۔ اور یار کنے منع کیتا سی کہ آپ تسی الیکشن نہ کراؤ، کروائے، آپ الیکشن کروا دیتے، آپ نے الیکشن نہیں کروائے۔ جب آپ کی حکومت تھی، آپ کے پاس جو ہے وہ ریسورسز کی کمی بھی نہیں تھی، آپ کروا دیتے الیکشن، آپ نے الیکشن نہیں کروائے۔ اور پھر اس کے بعد بارہا جب آپ کو کہا گیا، ہر بار آپ نے ہیلے بہانے اور تخیری حربے استعمال کیے، اور بعد آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی چونکہ ملک میں کرونا کی وبا ہے تو لہٰذا ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں۔ آپ کو 1 سال کی مہلت بھی دے دی گئی۔ اس 1 سال کی مہلت کے بعد بھی جب آپ نے الیکشن کروائے تو آپ نے فراڈ الیکشن کروا دیے،
یار یہ پارٹی کا آئین کس نے بنایا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا پارٹی کا آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کے مطابق کیسے الیکشن کروانے ہیں؟ تو لہٰذا یہ کسی نے سازش نہیں کی سر، کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ ساری اگر سازش ہوئی ہے تو عمران خان اور ان لوگوں نے خود اپنے خلاف سے سازش کی ہے. آپ نے وہ نوبت ہی کیوں آنے دی کہ الیکشن کے قریب آ کے فیصلہ ہو، جب الیکشن سے پہلے آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ 20 دن میں الیکشن کروا لیں، آپ کروا لیتے الیکشن. یا کہ پھر آپ کو الیکشن کمیشن نے یا کسی نے، جن پہ آپ آج الزام لگا رہے ہیں، ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ نہیں جی یہ پشاور سے کے مضافات میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کے یہ فراڈ قسم کا سارا کام کروا دیں. یا کسی اور نے کہا تھا کہ جی آپ اکبر ایس بابر کو یا باقی لوگ جو الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں ان کو دانستہ طور پہ آؤٹ کر دیں. اور سر یہ سازش اگر ہوئی ہے نا تو انہوں نے خود کی ہے، اور یہ ظلم نہیں ہے. اگر آپ کے ملک میں قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں تو سر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آج پاکستان میں عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. ہمدردی کے نام پہ اگر آپ ہمدردی کے نام پہ کسی کو ریلیف دلوائیں گے تو پھر وہ انصاف نہیں ہوگا، پھر باقی لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہیں، ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے. اور دوسرا، تحریک انصاف کی جان اگر نکل گئی ہے تو سر آپ نے خود نکالی ہے، اور اب جان نکلنے کی وجہ سے آپ کی اپنی جان جو ہے وہ لبوں تک آ گئی ہے، اور ان کا ضبط جواب دے چکا ہے. ولید اقبال صاحب ایک فنکشن میں، لاہور میں ایک فنکشن تھا جس میں موجود تھے. یار سوال کا جواب تو دیں، آپ سے تو سوال برداشت نہیں ہوتا. میں تو کہتا تھا کہ یہ جو ان کے سوشل میڈیا والے ہیں نا اور باقی کچھ لوگ، شاید وہ لوگ جو ہے سوال برداشت نہیں کرتے، لیکن ولید اقبال جیسا ایک ایسا بندہ جو انٹلیکچوئل لیول کا آدمی ہے وہ سوال برداشت نہیں کر پائے. ایک نوجوان نے صرف یہ سوال کر دیا کہ سر میں تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، بس آپ تحریک انصاف کے دور اقتدار میں بننے والی کوئی 5 یونیورسٹیز اور ہسپتال جو ہیں وہ ان کے نام بتا دیں. ولید اقبال صاحب نے وہ نام بتانے کی بجائے ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا. نام دسنے کتوں سی، کوئی بنایا ہوئے دسن نا، اور اس کے بعد وہ فنکشن چھوڑ کے بھاگے. ضبط ہی نہیں ہے ان میں. یہ لوگ جو ہیں اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف والوں کی حالت کیا ہو گئی ہے. اور سر یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا کچھ ہوگا. اور تحریک انصاف کی بطور سیاسی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کے پاس اب یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اسے ڈی لسٹ کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اسے ڈی لسٹ نہ کر کے بھی ریلیف دے رہے ہیں، کیونکہ اسی بیس پہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پہ 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ کیا جا چکا ہے. تو تحریک انصاف والوں کو تو پھر بھی ریلیف مل رہا ہے. اور اب یہ ان کو جو انتخابی نشانات مل رہے ہیں یہ بڑے مضحکہ خیز قسم کے ہیں. اب دیکھیں نا، کسی کو وہ میرے پروڈیوسر بتا رہے تھے کہ کسی کو ہری مرچ، کسی نے لال مرچ، اور اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کسی کو چمٹا دے دیا گیا ہے، کسی کو ڈھول دے دیا گیا ہے، کسی کو ہارمونیم دے دیا گیا ہے، اور کسی کو چپل. یہ میں نے ایک ویلاگ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، تو وہ تو تنزن میں نے بات کی تھی، لیکن واقعی سیدھے سے لے لیا یار تسی، وہ تو مذاق سی سر. چپل دے دی گئی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہ تو کوئی سبزی چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی چیز چھوڑی ہے کہ جو ان کو بطور انتخابی نشان الاٹ نہیں کی گئی. سارے کے سارے ان کو انتخابی نشان دے دیے گئے ہیں. تو اب ان کے جو امیدوار ہیں ان انتخابی نشانات کی وجہ سے بھی اپنے حلقوں میں ان کو جو ہے وہ اپنا ایک سوشل قسم کا جو طنز و مزاح ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے سٹریس میں وہ مبتلا ہیں تو ذرا اس کو پازیٹیو تھنکنگ میں لیں اور ذرا اس کو انجوائے کریں. یار مسکرانا زندگی کے لیے اچھا ہوتا ہے. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ گرانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ایک اور موقع مل رہا ہے کہ آپ کی پارٹی ابھی تک بچی ہوئی ہے، ورنہ یہ ڈی لسٹ بھی ہو سکتی تھی. اور عمران خان خود بھی وہ اڈیالہ جیل میں کافی سٹریس کا شکار ہو چکے ہیں. وہاں پہ وہ کبھی ججوں کو، جج صاحب کو بھی دھمکیاں دینے سے باز نہیں آتے، وہ جیل عملے سے بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، وہ ان کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں. اور وہ آج بھی جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بس چند دن کی بات ہے، پھر میں نے آ کے تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ جانا ہے، اور ان کی محبت میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ دوبارہ کرسیوں پہ ہوں گے اور پھر ہر طرف عمران خان ہوگا. تو یہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ایکچوئل سچویشن یہ ہے
کہ عمران خان کے خلاف یہ آج سے جس ہفتے کا آغاز ہوا ہے نا، یہ بڑا سنگین قسم کا ہفتہ ہے سر، کیونکہ عمران خان کے کیسز میں فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ کا کیس آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں گواہان جو ہیں میرے خیال میں کوئی 90% گواہان کی شہادتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں، اب جرا ہوگی پھر اس کے بعد فیصلہ۔ القادر میں نقول فراہم کی جا چکی ہیں، اس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہا ہے۔ القادر میں جو شریک ملزمان ہیں، جس میں پراپرٹی یہ جو ٹائکون ہے لینڈ مافیا ملک ریاض، ان کے صاحبزادے زلفی بخاری، شہزاد اکبر اور دیگر جو کوئی 6 کے قریب فرا گوگی سمیت، ان کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں، ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح عدت میں نکاح والے معاملے پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ سر یہ سارے کے سارے کیس سیفر بھی چل چکا ہے، سیفر میں بھی اب جو ٹرائل ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں 2 یا 3 بار رکاوٹ آئی تھی، لیکن اب وہ کنٹینیو ہے۔ 14 دسمبر کے بعد کی کارروائی دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، اور ان کیسز میں جو دفعات ہیں ان کے مطابق عمران خان کو لمبی جیل بھی ہو سکتی ہے، عمران خان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور خدا نہ کرے کہ عمران خان کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان کے لیے یہ بڑا جو ہے وہ نا ایک کروشل ٹائم ہے، اور جس بندے کو پتہ ہو کہ میرے خلاف یہ کیسز ہیں، اور 9 مئی میں بھی عمران خان جو ہے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، وہ اس کا ٹرائل بھی چل رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ظاہر پریشانی کا باعث ہیں۔ پارٹی ختم، سمبل نکل گیا، لوگ تتر بتر ہو گئے، اور خود بھی پھنس گیا، اس کی بیوی پھنس گئی، اور بڑا گندے قسم کے الزامات بھی موجود ہیں۔ تو بندے کا پریشان ہونا جو ہے وہ بنتا ہے، اور اب جو طلاق کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی ظاہر پریشانی کا باعث تو ہوں گی۔ اب جو طلاق کی خبر ہے، یہ تھم نیل دیکھ کے میرے بہت سارے جو یوتھیے ہیں انہوں نے اس کا جو مکمل کنٹینٹ ہے وہ نہیں سننا، لیکن وہ صرف تھم نیل دیکھ کے جو ہے نا وہ اپنی جو ان کی تربیت ہے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے۔ تو سر ذرا حوصلہ رکھیے گا، یہ طلاق جو ہے وہ عمران خان کی نہیں ہے۔ ویسے تو عمران خان جو ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت میں جو ہے کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ بندہ الیکشن سے چند روز قبل جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے۔ وہ بندہ قوم یوتھ کو 126 دن کے انقلابی دھرنے میں جو ہے وہ روزانہ لیکچر دے اور پھر چھپ چھپا کے نکاح بھی کر سکتا ہے۔ وہ بندہ اپنی ہی پیر کو طلاق دلوا کے اس سے نکاح بھی کر سکتا ہے، لیکن خیر وہ کر کچھ بھی سکتا ہے۔ اب بھی چونکہ الیکشن سر پہ ہیں، کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ طلاق جو ہے وہ بشرا بی بی اور عمران خان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ طلاق بھی ایک بہت بڑے جوڑے کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دینی ہے۔ یہ وہ جوڑا ہے جو لوگوں کو مسکراہٹیں بانٹتا تھا، اور لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر پریشانی کا دور ہے یار، ہر بندہ پریشان ہے، تو ان کے چہروں پہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے ذرا کچھ لمحے کے لیے خوشی آتی تھی۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ یہ جوڑا جو کہ سجاد جانی اور عبیرہ خان پہ مشتمل ہے تھا۔ اچھا پہلے تو ان کی شادی بھی ماشاءاللہ خفیہ رہی، پھر جب منظر پہ آئی تو پتہ چلا کہ بڑے پھڈے نے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ سجاد جانی اور عبیرہ خان میں علیحدگی ہو چکی ہے۔ یہ دونوں پنجابی زبان میں اپنے پروگرامز کرتے تھے، اور ان کو بڑی لوگ جو ہے پسند بھی کرتے ہیں، مقبولیت تھی، لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب ڈسہارڈ بھی ہوئے ہیں۔ ظاہر یار یہ لوگ سٹار ہوتے ہیں نا، تو لوگ دل پہ بھی لیتے ہیں کہ یار یہ اتنا خوبصورت جوڑا تھا، تو ان میں یہ علیحدگی، لیکن سر علیحدگی کی وجوہات ہوتی ہیں۔ عبیرہ خان کہتی ہیں کہ سجاد جانی نے ان سے دھوکہ کیا، اور سجاد جانی صاحب کا کہنا ہے کہ جی عبیرہ خان نے ان کے ساتھ جو ہے وہ چیٹ کیا ہے، اور کوئی اس طرح کے الزامات ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے یہ دونوں ہی بتا سکتے ہیں، مختلف اس قسم کے الزامات سامنے آ چکے ہیں۔ عبیرہ خان کا کہنا ہے کہ جن کی 5 شاید شادیاں، اور وہ ان کا شاید 5واں نمبر ہے یا کسی اور کا بھی نمبر ہے، اور کتنی اس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہے۔ سجاد صاحب کا کہنا ہے کہ جب وہ میری بیوی تھی تو تب کسی اور کے لیے انہوں نے کیوں اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ تو خیر خبر یہ ہے کہ عبیرہ خان اور سجاد جانی میں علیحدگی ہو چکی ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ میں نے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، چونکہ یہ جوڑا جو ہے وہ پنجابیوں کی ایک پہچان بن چکا تھا۔ تو لہٰذا میری یہ دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والا وقت ان دونوں کے لیے جو ہے وہ خوشیوں کا باعث بنے، اور یہ اپنی زندگی میں ایک بہتر وے میں جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ آپ اس ویلاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، جبکہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔